گرامی مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ فقیر اس آیت کو مختلف جہات کے اعتبار سے پڑھ کے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس آیت کو ہم جب پہلی بار پڑھیں تو یہ پوری دنیا کے بت پرستوں، مشرکوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کسی لحاظ سے عبادت کرنے والوں کا رد کرتی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بتوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، نبیوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، نبیوں کو خدا کے بیٹے بنا ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، فرشتوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، پہاڑوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، پتھروں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پوری دنیا کے جتنے شرق سے غرب تک مشرکین ہیں سب کو اللہ کریم سمجھا رہا ہے میں نے تمہیں ان چیزوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا جن کو تم نے معبود بنا کیا ہے، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مسلمان کی ڈیوٹی رہ گئی کہ اس آیت کو وہ کہاں فٹ کرتا ہے۔ سب سے اولین حق اگر کسی موقع کو حاصل ہے کہ اس آیت کو وہاں پر چسپاں کیا جائے تو اس آیت کو بت پرستوں اور اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو پوجنے والوں کے خلاف پڑھے جانے کا حق اس آیت کو اولین درجے میں حاصل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وقوف مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، کسی ولی کی کسی نبی کی قبر کو، تو یہ بھی اسی طرح بت پرستی ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اور مسلمان الحمدللہ یہ بات کہہ کر اس بات سے بری الذمہ ہیں، علماء بری الذمہ ہیں، مبلغین اسلام اس سے بری الذمہ ہیں کہ اس قسم کی خرافات کرنے والوں کا ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت ایک الگ چیز ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی قبروں سے فیض حاصل کر لینا ایک الگ چیز ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے یا طواف کیا جائے اور بت جیسا رویہ قبر کے ساتھ جا کے اختیار کیا جائے تو یہ غلط ہے۔ تو دونوں باتوں کی اصلاح کر لیجئے۔ قبروں کے پاس جانے کو بتوں کے پاس جانے سے مماثلت دینا اور تشبیہ دینا بھی غلط ہے۔ جو شریعت کے مطابق جا رہا ہے اس پر یہ الزام مت لگائیے۔ اور دوسری طرف واقعی جس طرح مشرکین کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت یا اپنی بنائی ہوئی مراکز اور عبادت گاہوں کے طواف کرتے ہیں، کوہ مراد پہ جا کے جھومتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، تو اس روش کو بھی ہم یکسر کنڈم کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت کی وسعت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور یہ آیت ایسی بت پرستی، ایسے شرک، ایسے کفر اور ایسی غلطیوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت اپنی تعلیمی اور علمی بنیاد کے اعتبار سے موحد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ چومنے سے شرک ہو گیا، اس کے پیر چومنے سے شرک ہو گیا، اس کا ادب کرنے سے شرک ہو گیا۔ یہ شرک کے فتوے بے جا ہیں، اور جہاں بجا یہ فتوے بنتے ہیں اس حد تک ہم خود ایسا شرک کرنے والوں کی نفی بھی کرتے ہیں اور تردید بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں دو خداؤں کو ماننے والے بھی موجود ہیں، مجوسی کہلاتے ہیں۔ تین خداؤں کو ماننے والے بھی موجود ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں۔ بہت سے خداؤں کو ماننے والے بھی موجود ہیں، ہندو کہلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بھی اس طرح کے لوگ۔
قرآن قل هو اللہ احد کہہ کر 2 کی بھی نفی کرتا ہے، 3 کی بھی نفی کرتا ہے، کروڑوں کی بھی نفی کرتا ہے۔ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی ایک اپلیکیشن، ایک اس آیت کا انطباق۔ اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں، اس کا نیا انطباق سامنے آئے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ پوری دنیا کا ایک بڑا اہم سوال ہے، انسان کہاں سے آیا، کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، کدھر کو جائے گا؟ کہاں سے آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد کدھر گم ہو جاتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ حقائق ہیں جو قرآن حدیث نے بیان کیے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے اللہ نے بتایا ہے، یہاں دنیا میں اس نے کیا کرنا ہے اللہ نے بتایا ہے، قبر کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو یہ جو لفظ سمجھ وما خلق، تو میں نے صرف پیدا کیا ہے، تو خلق کے لفظ سے پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری کائنات، انسان اور جنات جو اس کائنات کا کریم اور خلاصہ ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ خلق تو کے لفظ کے اندر پوری دنیا کا اللہ کی مخلوق ہونا اور اس عالم کائنات اور پست و بالا کا حادث ہونا خلق تو کے لفظ سے ثابت ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور خلق تو میں نے بنایا ہے، خالق اس کا اللہ ہے، جو اس کلام خداوندی اس کا نازل کرنے والا ہے، اس کا وہ متکلم ہے جو خود کلام فرما رہا ہے۔ قرآن جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، تو میں کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ بنانے والا اللہ ہے، اور بنایا کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ یہ مخلوق خالق نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، یہ حادث بھی ہے، مخلوق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور جن اور انس کیوں کہا؟ اس لیے کہ عقل اور مکلف ہونے کے اعتبار سے یہی 2 شخصیات، میں نے لفظ کریم بولا تھا، یہ لوگ کائنات کی دنیا کی کریم ہیں۔ جب یہ مخلوق ہے تو باقی ساری کی ساری مخلوق جو ان سے اندر ان سے نیچے نیچے، اس کا مخلوق ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا۔ یہ سب چیزیں تو انسان کی خاطر بنی ہیں، تو جس کی خاطر بنی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کیا ہے، وہ خود جب اللہ کی مخلوق ہے تو یہ مسخر شدہ کائنات بدرجہ اولا مخلوق ثابت ہوئی۔ الا لیعبدون، ان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا عبادت ہے، میری عبادت۔ لیعبدون کی نون کے نیچے زیر ہے، اصل میں یہ لیعبدونی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے میری عبادت۔ وہ پچھلی بار یہاں پھر دہرائی جا رہی کہ کسی اور کی عبادت نہیں، کہ انسان کا مقصد بندگی ہے۔ کس کی بندگی ہے یہ واضح کرو، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اور عبادات میں سب سے بڑی عبادات کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ بڑی معروف حدیث ہے، بخاری اور مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا 1، نماز پڑھنا 2، زکوٰۃ دینا 3، روزے رکھنا 4، حج کرنا 5۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ اور انسان، اللہ فرماتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں سب سے چوٹی کی عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں۔ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی 5 بنیادیں ہیں: کلمہ شریف، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے، ہر مرد عورت کو یاد ہونا چاہیے، ہر بڑے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم بھیجے کس لیے گئے ہیں۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنا مشن سمجھ لیجئے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو ابو جان،
امی جان کسی بچے کو 150 دے کے بازار بھیجیں کہ یہ چیز لے کر آؤ، تو بچہ وہاں پر مداری دیکھنا شروع کر دے، سڑک پہ رچ کتے کی بھیڑی ہوتی ہوئی دیکھنا اس میں مصروف ہو جائے، سانپ اور سڈر کرلے اس کا تماشا لگا ہوا تھا، ایک سنیاسی کھڑا تھا، ایک باندر والا ڈگ ڈگی لے کر وہ بندر نچا رہا تھا، بچہ وہاں پہ وقت ضائع کر کے واپس جائے گا تو اماں جان سے جوتے نہیں تو کم از کم جھڑکیں ضرور کھائے گا۔ تو یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، امی نے بھیجا تھا سودا لینے، تو تماشے دیکھنے لگ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ تیرے رب نے تجھے بھیجا ہے تیری عبادت، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور تو کن تماشوں میں لگا ہوا ہے، رائٹ لیفٹ الجھ گیا ہے، وقت اور زندگی برباد کر رہا ہے، تو جس نے تجھے ماں ناراض ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ حق حاصل ہے وہ تجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ یہ میں بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس حدیث کو فقیر نے ایک شعر میں تبدیل کیا ہے، ڈھالا ہے، تشریح کی ہے۔ اب ماشاءاللہ شروع ہوگی کیونکہ شعر کی باری آ گئی، تو تھوڑی سی یہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بات سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کو ترجمہ سمجھانے کے لیے، عوام کے لیے، اپنی خاص طور سے ان پڑھ عوام کے لیے، گھر بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آسانی کے لیے اس کو ہم نے شعر میں ڈال دیا ہے۔ یاد کر لیجئے، بچوں کو بتائیے، اس کے مبلغ بن جائے۔ میں نے ایک بہت بڑے ولی کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، ان کے مزار پہ میں حاضر ہوا ہوں، حضرت پنجو بابا، اس میں گرامی ہے عبد الوہاب، اور پنجو بابا کہتے تھے، پٹھان ہے ادھر اکبر پورہ کے پاس ایک گاؤں ہے، تو وہ ان 5 چیزوں پہ بڑا زور دیتے تھے، ان کا نام ہی پنجو بابا پڑ گیا تھا۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو فقیر نے بھی شعر لکھا ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اب پہلے شعر میں حدیث کا ترجمہ ہو چکا ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، حدیث مکمل۔ اب 5 روزانہ 3 سالانہ، اس کو علیحدہ کیوں لکھا؟ پہلے تو آپ فرمائیے 5 روزانہ کیا ہے، 3 سالانہ کیا ہے، روزے۔ یہ آسان اسلام ہے، غریب آدمی کا اسلام ہے۔ حج اور زکوٰۃ تو امیر آدمی پہ فرض ہوتا ہے، اور غریب کا اسلام، اس کے لیے تو یہ 3 چیزیں بھی کافی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، اس کے لیے اسلام اور آسان ہے۔ اس لیے غریب آدمی کی خاطر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور عوامی ضرورت اکثری اعتبار سے مدوز رکھتے ہوئے یہ شعر جدا گانا لکھا ہے، 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ یہ جو میں نے دوسرا شعر لکھا ہے، یہ دراصل میں نے کاپی کیا ہے، نقل کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سندھی میں شعر ہے رحمت اللہ علیہ، تو اس شعر کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی دوسری وضاحت۔ پہلی سطح کون سی تھی؟ توحید کے حوالے سے، اور پوری دنیا کے مشرکوں کی تردید کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی عبادت کرنے کے حوالے سے۔ اور دوسری وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات ہونا، ہمارا مخلوق ہونا، پورے عالم کا حادث ہونا، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا جانا، جس میں اولین عبادت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آتی ہیں۔ یہ اس آیت کی دوسری وضاحت تھی۔ اب اس آیت کو پھر تیسری بار پڑھتے ہیں، یہ اس کی تیسری وضاحت شروع ہونے لگی۔ اللہ کے نے فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہی آیت آپ غور سے دیکھیں گے، اس کے لفظ الا پہ غور کیجئے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ صرف عبادت، صرف میری عبادت۔ یہ صرف اور الا، اس لفظ نے بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے، کسی اور کو راضی کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری مقصد نہیں ہونی چاہیے، خود آکڑ خان اور متکبر بننا مقصود نہیں ہونا چاہیے،
لوگوں کی نظروں میں آبرو بنا لینا اور نمازی حاجی کہلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے لفظ سے ساری باتیں مستفاد ہیں, سمجھ آ رہی ہیں. محض اللہ کی عبادت. حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے ریاکاری کرتے ہوئے روزے رکھے اس نے شرک کیا. تو بات واقعی سامنے آ گئی, دلائل اور تائیدات کے ساتھ سمجھ میں آ گئی. اس میں اللہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ اخلاص کی دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اخلاص اختیار کیا جائے. جب آپ اللہ کو مانیں, اخلاص نہ ہو, یہ منافقت. اللہ کی عبادت کریں, اخلاص نہ ہو, یہ ریاکاری ہے. یہ اس سطح کی منافقت نہیں ہے. جیسی غلطی ہوگی, جو سٹیج ہوگی اس کے مطابق حکم لگے گا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو پہلے لیول پہ پڑھ کے سمجھا جائے تو بھی, اور دوسرے عبادت کے لیول پہ پڑھ کے سمجھا جائے تو بھی, ہر مقام پر اخلاص اور یہ تیسری شرح بہت ضروری ہے. یہ اللہ کے استثناء کے اندر جو چھپا ہوا اخلاص ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے, اس کی طرف متوجہ ہونا سخت ضروری ہے. تو جو لوگ صرف اور صرف ظاہری الفاظ پڑھ کر امت کو یہیں پر روک دینا چاہتے ہیں, فل سٹاپ لگانا چاہتے ہیں, اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی لیکن طریقہ اپنا گھاڑ لیا ہے, ان کی اس خدمت میں یہ گزارش ضروری ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ نہیں گھڑا. یہ طریقہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے, قرآن نے عطا فرمایا ہے کہ اخلاص پیدا کرنا ہے تو میرے بندو طریقہ کار میں بتاتا ہوں. اللہ کریم خود اخلاص کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہے. صوفیاء اس طریقے سے آگے پیچھے نہیں گئے. ہم نے راہبوں سے یہ طریقہ نہیں سیکھا, ہم نے ہندوؤں جوگیوں سے یہ طریقہ نہیں سیکھا, ہم نے محمد کریم سے ان کے غلاموں سے یہ طریقہ سیکھا. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر زمانے کا ایک عرصہ ایسا نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا. یہ سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے. قبلہ اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب تم نہیں تھے. یہ قول ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا؟ قرآن کا. قرآن کا. یہ رہبانیت کی تعلیم ہے یا قرآن کی؟ اس آیت پہ آپ عمل کر کے دکھائیے. انسان پر ایک عرصہ زندگی ایسا گزرا ہے جب یہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا. اللہ والوں نے جب اس آیت پہ غور کیا تو اس زمانے میں اتر گئے جب انسان کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. ہمارے صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا ولی, اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا طالب علم, اس کو چاہیے کہ اس آیت کو ذہن میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے وہ سما قائم کر کے دکھا دے جب ابھی تک کوئی چیز کائنات کی وجود میں نہیں آئی تھی اور میں خود بھی نہیں تھا. وہ سما قائم کر کے دکھا دے. الفاظ پہ غور کرنا. سونا سوال اٹھا دینا, اعتراض کر دینا آسان ہے. مسلمان بن کے دکھانا, صوفی بن کے دکھانا, یہ تبھی نصیب ہوگا کہ کسی صوفی کے پاس جا کے بیٹھو گے. تم نے رف عمل دیکھا ہے, بچوں کے پاس بیٹھ کے ذہن بنا لیا ہے. بچے غلطیاں کرتے رہتے ہیں, سینئر اور سنجیدہ لوگوں کے پاس جا کر یہ سیکھو. کتابوں میں بھی بعض اوقات غلط بات آ جاتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ علماء سے اجتہادی خطائیں اور تسامحات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو صوفیاء کی کتابوں میں بھی ایسے تفردات ہیں جو ان کی انڈیویجول کوئی بات ہے, لیکن جو صوفیاء کا اجماعی اور جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے بات اس کی لینی چاہیے.
اس کے لیے آپ کو کسی صاحب دل کے پاس بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند. اقبال کی محفل میں آ کے 2-4 ساغر پی، یہ ٹینڈ نہیں کراتا لیکن قلندری جانتا ہے. دور بیٹھ کے ریمارکس دے دینا، اپنے استاد کے ماتحت لائی لگ آدمی اور مقلد آدمی کی حیثیت سے دوسروں کو تقلیدوں کے تانے دینا اور خود سخت ٹھیٹھ مقلد ہونا، تو یہ تو بات نہ بنی نا. اب آنکھ میں آنکھ ڈالنے والے بھی آ جائیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے بھی آ جائیں گے علمی طور پر، آپ بڑے پریشان ہوں گے پھر. تو اسی ایک آیت پہ جب صوفیاء عمل کرتے ہیں تو باقاعدہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ سما قائم کر کے بیٹھ جاؤ، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اپنی اوقات سمجھ آ جائے کہ میں تو کوئی شے نہیں ہوں. بھائی ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تکبر کیا ہے؟ کسی پہاڑ کا نام ہے یا کسی خیال کا نام ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ یہ کوئی سمندر ہے یا ایک خیال ہے؟ حسد اور یہ ریاکاری یہ سب یہ کوئی ہاتھی اونٹ ہیں؟ کوئی سالڈ چیزیں ہیں؟ یہ خیالات ہیں. پتہ چلتا ہے گیم ساری خیالات پہ ہے. اپنے خیالات کی اصلاح کرنی ہے تو یہ خیال لے آیا جائے، ان خیالات کو نکالا جائے، تو یہ خیال ان خیالات کی نفی کرنے کے لیے بہترین خیال ہے. انسان اپنی نفی کر کے بیٹھ جائے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے افلا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس سے پہلے ولم یک شیئا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. انسان کوئی چیز نہیں ہوتا تھا، تو اپنا کوئی چیز نہ ہونا اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا افلا یذکر، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ اگر آپ کہو نا کہ حل عطا میں تو ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ اس چیز پہ غور کرو، اس مراقبے میں جاؤ، تو یہ آیت پڑھ لو افلا یذکر، ہمیں تذکیر کرائی جا رہی ہے، یاد کر وہ وقت جب تو کوئی چیز قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا. تو اس چیز کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ قبلہ بیٹھیے نا، یاد کیجئے، نہیں تو ہمیں تو یاد کرنے دیجئے نا. آپ چھٹی کیجئے، آپ نہیں کرتے تو نہ کیجئے. ہمارا سر کیوں کھاتے ہو؟ حضور کی امت کا کیوں ذہن پریشان کرتے ہو؟ تو ہمیں تو قرآن کہتا ہے یاد کرو. اور تصریح دکھاتا ہوں اور واضح الفاظ دکھاتا ہوں. قرآن شریف میں اللہ نے فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، یہ باقاعدہ حکم ہے، چاہیے کہ انسان غور کرے، نظر کرے، go into the depth. فَلْيَنْظُرْ کا یہی ترجمہ ہے. کہہ دو یہ غلط ہے، ثابت کرو. فَلْيَنْظُرْ کا کیا معنی ہے؟ پس چاہیے کہ انسان غور کرے. اور را کو زیر کے ساتھ حرکت دی گئی، امر تھا نا، ساکن تھی. تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اے انسان چاہیے تجھے کہ تو غور کرے. انسان کو چاہیے کہ انسان غور کرے. اللہ واجب قرار دے رہا ہے. You will have to do it. You will have to peep into the reality. اس گہرائی کے اندر اترنا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان پر لازم ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمارا حکم ہے انسان غور کر کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان اچھلتے ہوئے پانی کی پیداوار ہے جو پشت اور چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو پانی کا ایک قطرہ ہے انسان. قرآن کہتا ہے اس پہ غور کر. مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ اگر تم بیٹھ کے اپنی نفی کرنے میں آسانی اور اپنی اوقات پر نظر رکھنا چاہتے ہو، عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہو، تو 24 گھنٹے میں چند منٹ بیٹھ جایا کرو، آنکھیں بند کر کے سوچا کرو میں گندے پانی کا ایک قطرہ ہوں.
بیٹھے رہو، پانی کا قطرہ بن کے بیٹھے رہو۔ ہاں جی اب بتائیے کسی کو کیا دکھڑا دیا جی ہم نے؟ ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں؟ کیوں تانے دیتے ہو کہ یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ جوگیوں سے آیا ہے، یہ بدھسٹوں سے آیا ہے، یہ غیر مسلموں سے آیا ہے، یہ مشرق کی چیزیں ہیں؟ نہیں سنا، یہ قرآن کی چیزیں ہیں۔ جو انسان اپنے اس طریقے سے، کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں نفی کرنے کا، اپنے آپ کو، مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور عاجزی کے راستوں سے روکنا یہی الہاد ہے۔ ملحد ہمیشہ متکبر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریبا او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم جلا وطن ہو یا ایک مسافر ہو، وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو قبر میں دیکھو، میں قبر میں پڑا ہوں۔ اب اس حدیث پہ عمل کرنا ہو اور مسلمان آنکھیں بند کر کے سوچے کہ میں قبر میں پڑا ہوں، تو قبلہ آپ کو کیا دکھ ہو گیا؟ فرمان مصطفیٰ ہے، اس فرمان کے پیچھے بہت سی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اصل حکم اللہ لیعبدون کی اللہ میں پوشیدہ ہے کہ اپنے ان خیالات کی نفی کرنی ہے، اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے۔ تو آپ کہتے ہو طریقہ تو ہم نے اپنا وضع کیا ہوا، یہ طریقہ تو سارا حکم بھی قرآن میں ہے، طریقہ بھی قرآن میں ہے، وضاحت حدیث میں ہے۔ کئی بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے نمازوں کے بعد یا مساجد میں یا صبح شام کپڑا منہ پہ ڈال کے چادر لے کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل میں قبر کا مراقبہ کر رہے ہیں، جیسے میں قبر میں پڑا ہوں۔ تو اپنی نفی کرنے کے لیے یہ سارے طریقہ ہائے کار قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ پھر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بعض بزرگوں نے باقاعدہ قبر کھود کے اس کے اندر صبح شام بیٹھ کے وقت گزارا ہے۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے نہیں سیکھا۔ ہندو تو قبر سے بناتے ہیں، ہندو تو مردہ جلاتے ہیں، یہ ہندوؤں سے ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ نہیں سونا، الزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف کیجیے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارا دکھا ہوا دل بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ You will have to reply۔ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا آپ کی الگ غلطی ہے، اور ہم مسکینوں پر طرح طرح کے الزام لگانا آپ کی دوسری غلطی۔ اپنی اصلاح فرمائیے۔ آپ کسی اچھے استاد کے پاس نہیں بیٹھے، یہ مان لیجئے وہ خود تھڑکے ہوئے تھے۔ صرف تفسیر لکھ لینے سے بندہ بہترین امام نہیں بن جاتا۔ اور تفسیر بھی اپنی بنائی ہوئی گھڑی بنیادوں پہ لکھی جاتی ہو، اپنے ذاتی ترازو اٹھائے پھرتے ہو، اپنی اصلاح کیجیے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو چوتھی بار پڑھنے لگا۔ اسی آیت کو اب چوتھی بار پھر پڑھیے۔ اب اس کا معنی ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ وہ جو حضرت مجاہد کا مشہور قول ہے، تقریباً تمام صوفیاء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیعبدون ای لیعرفون۔ ہم نے اللہ نے ہم کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ تو مجاہد تابعی کا قول ہے کہ عبادت سے مراد معرفت ہے۔ آپ ہمارے جو میں نے بتائی نا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو گزارشات پیش کی ہیں، آپ اس طرح عبادت کر کے دیکھیے، معرفت کے راستے خود بخود کھلیں گے۔ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو نے معرفت کا ترجمہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اور عبادت معرفت کے بغیر اس کا اور ترجمہ بنتا ہی کوئی نہیں۔ کیسے نہیں بنتا؟ ہم جذبات سے بات نہیں کرتے، دلیل سے کرتے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ نے بات فرمائی تھی نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟
اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تیری عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے اگر آپ عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عبادت ہم بھی کر رہے ہیں۔ اب فرشتے کہہ رہے تھے کہ عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور بعد میں فرما رہا ہے میں نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ فرشتوں والی بات کی دوبارہ اس طرح اگر لیا جائے تو وہ تو بظاہر تو تصدیق ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو کیا جواب دیا گیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن بعد میں خود فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں میں نے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، پھر وہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ راز کیا تھا؟ پھر وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہی ہے سونا، اس سے پہلے فرشتے تھے، وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے جنات تھے، وہ نیکی نہیں کرتے تھے۔ تو انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ استغفار کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو یہ استغفار بھی کرے، اگر اس سے خطا سرزد ہو جائے، اگر ہو جائے کی بات کر رہا ہوں، لفظ اگر پہ غور کرنا، اس لیے کہ جان بوجھ کے گناہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے پھر ساتھ استغفار بھی پڑھے جا رہا ہے، فَكَأَنَّمَا يَسْتَهْزِئُ بِرَبِّهِ، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ سنا آپ بیدار مغزوں کی گفتگو سن رہے ہیں جن کی نظر ہر پہلو پہ ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے مذاق کرنے سے پناہ عطا فرمائے۔ خطا اگر سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو اس پر استغفار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بندے کو استغفار کرتا ہوا دیکھ لیا ہے، فرشتے انسان کو گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون کا راز۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتا ہے مجھے ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہے، جو اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے، گناہ کر کے پچھتاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرمندہ ہونے کی، گناہ کر کے شرمندہ ہونے کی، گناہوں پہ آنسو بہانے کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سچی توبہ کر کے عبادت کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کون سے گناہ؟ جو بتقاضۂ بشریت ہم سے نہ چاہتے ہوئے سرزد ہو جائیں۔ یہاں بہت بڑی ٹھوکر لگتی ہے بعض لوگوں کو، جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں، یا جو آدمی از خود گناہ کی ترغیب پا جاتا ہے۔ دونوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں نبی پاک کی حدیث دوبارہ ضرور سناؤں گا جس میں آقا نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو جان بوجھ کے گناہ کر کے پھر استغفار کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہو۔ ہم ایسے ظالموں کو سخت تنبیہ کرتے ہیں، ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا احمق بننا چاہیے؟ اب انسان یہ اچھا عبادت کر کے فرشتے معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے، انسان حاصل کر لے گا، وجہ کیا ہے؟ فرق کیسے نکلا؟ بات تو معرفت کی ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ میٹھے کی معرفت اسی کو آتی ہے جس نے کڑوا کھایا ہوا۔ آپ برفی کھا کے چائے پئیں، چائے میں میٹھا کم لگے گا کہ نہیں؟ اور پکوڑے کھا کے چائے پئیں، پھر چائے میں میٹھا تیز لگے گا۔ تو یہ معرفت آپ کو میٹھے کی تب ہوگی جب آپ نے پکوڑے کھائے ہوئے ہوں گے۔ جلیبی کھا کے چائے پینے والے کو چائے کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانے جاتی ہیں۔
لیکن بڑا پیارا طریقہ اسلوب اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ معرفت کے حوالے سے میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی چوتھی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بلا یہ بڑی آرام سے ٹھنڈے دل سے ایک شاگرد بن کے آ کے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ابھی بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ اسرار تب کھولیں گے جب تم کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر زانوے مریدی طے کرو گے۔ کھلتے نہیں اس قلز میں خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں، آیت ایک ہی تھی، 4 مختلف تشریحات، توضیحات اور تفاسیر بیان کی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پوری دنیا شرک کے مقابلے پہ اسلام کا غلبہ بتا رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان کی تخلیق کا مقصد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اور جو بھی عبادات کے احکام ہیں ان کی طرف مسلمان کو توجہ دلا رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اخلاص کی دولت اس اللہ کے لفظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ کی معرفت کی دولت اسی آیت سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔